كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور اس بلوغ المرام کی شرح میں شریک ہونے والے ساتھیوں، کتاب الحج کی شرح چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں باب صفت الحج و دخول مکہ، آدمی حج کا طریقہ اور مکے میں کیسے داخل ہو، اس کا بیان چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور طویل حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کے متعلق میں نے بتایا کہ مدینے سے حج کے ارادے سے نکلنے اور دوبارہ حج سے واپس مدینے تک پہنچنے کا، واپس آنے میں جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا تھا، سب سے زیادہ تفصیلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ نبی علیہ السلام نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے آپ برابر یہ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ احرام کے بعد دوستو سب سے بڑی عبادت فرائض کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ تلبیہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملتا ہے۔ پورے سفر میں ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے مکہ تک برابر آپ تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کیا، اسی لیے افضل الحج قرار دیا گیا ہے جس میں تلبیہ خوب پڑھا جائے۔ آج لوگ موبائل سے فرصت نہیں پاتے، بات چیت گفتگو دنیا بھر میں، اور اب تو ایک اور آ گیا ہے کہ بات کرنے سے لاؤ مووی بنا کے بھیج لیتے ہم کہاں پہنچے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دوست احباب کے ساتھ تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ احرام باندھ لیا تو ایک عبادت میں شامل ہو گیا، عبادت کے اندر ہے وہ، تو اس لیے عبادت ہی کے اعمال اجر و ثواب کے اعمال کرنا چاہیے، فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے۔
جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حتی اتینا البیت، یہاں تک کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ بیت، البیت، البیت سے مراد بیت اللہ، ہم لوگ بیت اللہ پہنچ گئے۔ جب نبی علیہ السلام بیت اللہ پہنچے تو استلم الرکن، سب سے پہلے اللہ رسول نے استلام کیا رکن کا، رکن سے مراد حجر اسود۔ یہیں سے ایک مسئلہ ابھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام حرم میں داخل ہوئے نا ہجرت کے 10ویں سال داخل ہوئے، سب سے مقدس مسجد بیت اللہ، لیکن جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ رسول جب حرم میں سے آئے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ استلام کیا، تحیۃ المسجد نہیں پڑھی۔ اس سے اہل علم کا ایک بڑا فیصلہ ہے اور فتویٰ یہ ہے، سنت یہی ہے کہ آپ حرم میں داخل ہوں، خصوصاً حج یا عمرے کے احرام میں، تو آپ کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ تحیۃ المسجد، خانہ کعبہ کے تحیۃ المسجد طواف ہے۔ نمبر 2، اگر آپ ویسے بھی بغیر احرام کے آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن مقصد ہے طواف کرنا، تو اگر آپ عام حالت میں حرم میں داخل ہوئے، مقصد ہے طواف کرنا، تو آپ طواف کریں، تحیۃ المسجد سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے طواف کرنے کے لیے۔ طواف سے پہلے جس کو طواف کرنا ہے، چاہے نفلی ہو، فرضی ہو، احرام کی حالت میں ہو، غیر احرام میں، اگر طواف کرنا ہے تو انسان کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہے، بلکہ وہ طواف کرے گا، یہی تحیۃ المسجد، تحیۃ اس کا ہے، خانہ کعبہ کا۔ ہاں، اگر کوئی شخص حرم میں گیا، طواف کا ارادہ نہیں رکھتا، طواف کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا، چونکہ طواف اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے استلام کیا۔ استلام کا مطلب آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ خانہ کعبہ کا استلام کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، آگے بات آئے گی۔ نمبر 1، منہ سے چومنا۔ نمبر 1، منہ سے چومنا، بوسہ دینا۔ نمبر 2، ہاتھ سے چھونا، پھر ہاتھ کو چوم لینا، کیونکہ آپ کا ہاتھ کسی عذر کی بنا پر اگر آپ بوسہ نہیں دے پائے تو ہاتھ سے چھو لیا، مسح کر لیا، تو آپ کا ہاتھ حجر اسود سے ٹچ کر گیا، آپ کیا کریں؟ اس کو چوم لیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3، آگے آئے گی حدیث، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، شروع کیا تو آپ نے بالکل مجمع خالی تھا، بھیڑ نہیں تھی، آپ نے منہ سے بوسہ دے لیا۔ پھر طواف کرتے ہوئے بھیڑ ہو گئی حجر اسود پر کہ اب منہ سے بوسہ دینا مشکل تھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک دائیں سے چھوا، استلام کیا اور چوم لیا۔ پھر اور بھیڑ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو اپنی چھڑی تھی اسی کو حجر اسود کو ٹچ کر دیا ایسے، پھر آپ نے اس کو چوم لیا۔ 3 ہو گئے نا۔ دیکھیں
سب اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں سکھلا دیا. 3 ہو گئے اسلام کا طریقہ. نمبر 4 اور پبلک بڑھ گئی اور ازدحام ہو گیا. اب چھڑی سے بھی اسلام کرنا ناممکن ہوا تو نبی علیہ السلام نے دور سے ایسے ہی اشارہ کر لیا. لیکن اشارہ کیا تو چوما نہیں آپ نے. یہی مسائل ہیں جو یاد کرنے کے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کر لیا دور سے، آپ آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے نا؟ چوما نہیں آپ نے. آج بہت بڑی غلطی، جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے تکبیر تحریمہ کی طرح وہ بھی ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر دونوں، اور پھر اس کے بعد یہ سب بدعات میں سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. پھر استلام کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو آ گئی. نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. اور طواف کہاں سے شروع کیا؟ استلام، حجر اسود کے استلام سے شروع ہوگا. حجر اسود سے اور استلام کے. استلام کے 4 طریقے ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمل ثلاثا، اللہ نے رمل کیا 3 مرتبہ. 3 مرتبہ رمل، تیز چلنا اور موٹے رہتے پہلوانوں کی طرح. اس کی مشروعیت کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ اپنے خاندان اپنے گھر والوں کو بتاتے تھے اسلام سے بدگمانی، اسلام سے کے متعلق بدگمانی پیدا کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو مسلمان جو تمہارے رشتہ دار سب اسلام لائے، ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، لات اور عزا کو مدینہ چلے گئے، لات اور عزا کو چھوڑ دیا تھا. لات اور عزا نے پیر صاحب اور بابا کو درگاہوں کو چھوڑنے کی بنا پر ایسی مشکلات میں آ گئے کہ کھانے پیٹ بھر کے کھانا نہیں بلکہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، سب بیمار پڑے ہوئے ہیں. یہ چیز نبی علیہ السلام کو معلوم تھی. جب طواف کرنے لگے حرم میں آپ داخل ہوئے تو بہت سارے عزیز مکے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کتنا، ہم نے سنا ہے کہ بہت کمزور ہو گئے. یہ تو جب دیکھا تو کہے تو پہلوان ہو گئے، پہلے تو سیدھے سادے طواف کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد تو اکڑ کے کر رہے ہیں. تو یہ ابتدائی 3 رمل ثلاثا، کیا مطلب؟ 3 چکر میں، 3 چکر یعنی 3 طواف کے 3 پہلے چکر میں آپ نے رمل کیا. رمل سنت ہے. اگر آپ کو موقع ہے، گرچہ تھوڑا سا دور سے صحیح، حرم کے قریب جتنا جائے گا اتنا زیادہ بھیڑ رہتا ہے خانہ کعبہ کا، دور سے صحیح. اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو 3 مرتبہ دوڑ لگائیں، عمل کریں. اور اگر کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا رش بہت زیادہ ہے، ازدحام زیادہ ہے کہ دوڑنے کا موقع نہیں، تو آپ نارمل چلتے، جتنا چل سکتے ہیں اتنا ہی چلیں، کوئی ضروری نہیں ہے. سنت ہے کہ ایسے کیا جائے. وَمَشَى 4، اور نارمل 4 اللہ رسول چلے 4 چکروں میں. 7 ہو گئے نا؟ ایک طواف، اس کا تعداد ایک طواف کتنا بنتا ہے؟ 7. تو نبی علیہ السلام نے پہلے 3 چکر میں رمل کیا، دوڑے، اور آخری 4 میں آپ نے آدھی چال نارمل چال چلے. مش کہتے ہیں پیدل چلنا. یہ دیکھو روڈوں پر جہاں وہ پبلک کراسنگ رہتی نا، وہاں کیا رہتا ہے؟ مشاط لکھ کر رہتا ہے، چلی کے لیے مشاط. ہاں دیکھا وہاں مشاط لکھا رہتا ہے، یعنی یہ گاڑی وغیرہ صرف پیدل جانے کا راستہ ہے.
تو مشی کہتے ہیں چلنے کو، جو نارمل چال ہوتی ہے۔ ومشى اربعا، 7 چکر پورے ہو گئے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، نفلی ہو یا رکن ہو یا واجبی ہو، جتنا بھی آپ طواف کریں گے وہی 7 ہونا چاہیے۔ 7 3 میں ابتدائی، 3 میں رمل اور 4 میں نارمل۔ یہ صرف طواف قدوم میں ہے، یہ نوٹ کر لیجیے گا، صرف طواف قدوم میں ہے۔ یہ لوگ جانتے نہیں تو مشکل کرتے ہیں، یہ صرف کس میں ہے؟ طواف قدوم میں ہے۔ اب اس کے بعد جتنا طواف آپ کریں گے، چاہے طواف افاضہ ہو، طواف وداع ہو یا نفلی طواف ہو، کسی میں رمل نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ نا؟ طواف قدوم کس کو کہتے ہیں؟ مکے میں داخل ہونے کے بعد عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا مکہ پہنچنے کے بعد جو طواف کرتا ہے، جو حج یا عمرے کے فرائض میں سے ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواف قدوم۔ 3 طواف ہے، ان کا نام ہے 3 طواف ان کا نام ہے، یہ یاد کر لیں، آگے بحث آئے گی۔ طواف قدوم، طواف قدوم، طواف افاضہ اور طواف وداع، یہ 3 طواف ہیں اور یہ ضروری ہیں۔ ہر حاجی اور ہر معتمر کے لیے، یعنی عمرہ کرنے والے، یہ 3 طواف ضروری ہیں۔ طواف وداع، طواف قدوم، طواف افاضہ اور طواف وداع۔ اس کے بعد سارے طواف جو ہوں گے وہ نفلی ہوں گے یا کہ کسی نے نظر مان لیا۔ طواف قدوم، حج یا عمرہ کرنے والا انسان، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والا انسان جب پہلی مرتبہ آئے گا حالت احرام میں، تو جو پہلا طواف، جو سب سے پہلے طواف کرنا ہے اس کو، اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ قدوم نہیں آنے ہیں، قدوم نہیں آنے ہیں، کہتے ہیں قدوم مبارک، یعنی جو آپ کیا مکے میں پہلی مرتبہ آئے، یعنی آپ داخل ہوئے۔ نمبر 2 طواف افاضہ۔ طواف افاضہ یہ فرائض میں سے ہے۔ طواف افاضہ کس کو کہتے ہیں؟ حج کرنے والا حاجی جب عرفات سے واپس لوٹتا ہے تو 10 ذی الحجہ کو رمی جمرات وغیرہ کرنے کے بعد جو طواف کرتا ہے اس کو کہتے طواف افاضہ، اور یہ فرائض میں سے ہے، یہ کسی سے معاف نہیں ہے، یہ طواف افاضہ ہے، بغیر اس کے حج ناممکن ہے۔ اور یہی طواف افاضہ کرنے کے بعد انسان بالکل طور پر تحلل کبرا اللہ سے حاصل ہو گیا۔ اب ساری چیزیں یہاں تک کہ بیوی ساتھ تو بھی حلال ہو گئی، طواف افاضہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے طواف قدوم۔ حج کرنے والا یا عمرے کرنے والا جب اپنے وطن مکے سے واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے، طواف جدائی کا طواف، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 طواف ضروری ہے، چوتھا طواف ہے نفلی طواف، واجبات میں سے ہے۔ ہاں، صرف حائضہ عورت اگر ہے تو
تو اس سے طواف وداع معاف ہے، اس کے لیے رکنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کی ہے۔ فرض رکنا ہے، بغیر اس کے نہیں۔ ہو گئی بات؟ اب سمجھے رمل جو ہے کس میں ہے؟ صرف طواف قدوم میں، بس اس کے علاوہ کسی میں طواف قدوم رمل نہیں ہے۔ چلو ہو گئی بات۔ ثم آتا، پھر نبی علیہ السلام آئے۔ کب آئے؟ کس کے بعد؟ طواف مکمل کر لینے کے بعد 3 میں رمل اور 4 میں 4 نارمل چال چلے۔ ثم آتا مقام ابراہیم، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا کے قدموں کے نشانات اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، قیامت تک باقی رکھے گا۔ یہ مشاعر حج میں سے ہے، مشاعر حج میں سے ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیوار اونچی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے جنت سے پتھر اتارا، اور ابراہیم خلیل اللہ اس پر آپ کھڑے ہوں۔ الحمدللہ، سمجھے، نہ اس وقت لفٹ تھی، نہ یہ تھا، نہ کچھ تھی، تو بزرگ جی نے نا اسی پتھر پر کھڑے ہو کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کر ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات پیدا کر دیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا آیات مبینات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو دکھانے کے لیے آج تک وہ باقی رکھا ہے۔ اس کو کہا جاتا مقام ابراہیم۔ یہ پہلے خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا، لیکن طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اب اس کو ملک فیصل کے زمانے پیچھے ہٹا دیا گیا، اور باقاعدہ اس کو جڑ دیا گیا ہے۔ پیتل تابے آئینے سے دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اب اس کو نہ چھو سکتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نظر حجر الاسود، حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں جنتی پتھروں میں سے پتھر ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ اور جب اللہ نے نازل کیا تو چاند سے بھی زیادہ ان کے اندر چمک تھی، لیکن فسودت ہو خطایا بنی آدم کی اولاد حجر اسود کو چومتی ہے، استلام کرتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ یہ دونوں اللہ نے حجر اسود، اور دنیا میں یہی 2 پتھر ہیں کہاں جو جنتی ہیں، وہ بھی دونوں مکے میں ہیں۔ پاکستان انڈیا میں کوئی جنتی پتھر، لیکن وہاں دروازہ، یعنی اس کا مطلب کہ یہاں دروازہ وہاں کر دیا اور پتھر اللہ نے یہاں۔ یہ سب حماقت اور جہالت، مال لوٹنے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے جنتی دروازہ ہے نا، جنتی دروازہ، یہ سب بیکار سے باتیں ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ تو مقام ابراہیم پر آئے، فصلی، اور آپ نے 2 رکعات ادا کی، طواف کی 2 رکعات، یعنی طواف سے فراغت کے بعد، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعات نفل پڑھی جائے گی۔ یہ واجبات میں سے نہیں ہے، مستحب ہے 2 رکعات پڑھنا۔ اور کوشش کریں، نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، توحید کا اعلان ہوتا۔ کوشش کریں اسی مقام کے پیچھے، اور پڑھیں ایسے کہ آپ اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو۔ اگر ہمارے یہاں کے لوگوں کو موقع مل جائے تو کعبہ کو پیچھے کر دیں گے، مقام ابراہیم کو طرف رخ کر لیں گے، اور کوشش ہوتی ہے نادانوں کی۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔
آپ کھڑے ایسے ہوں کہ آپ کھڑے ہوں تو خانے کا حجر اسود ہو اور یعنی خانے کعبہ اور حجر اسود کے درمیان آپ اور خانے کعبہ کے درمیان حجر اسود ہو، چونکہ استقبال قبلہ مقام ابراہیم جب آپ کھڑے ہوں تو مقام ابراہیم آپ اور خانے کعبہ کے بیچ میں ہو۔ کوشش ہونی چاہیے اسی مقام پر پڑھیں۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں موقع نہ ملے تو کہیں بھی 2 رکعت پڑھ لیں گے، طواف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بس افضل ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا نفل پڑھنے کے لیے منتخب کرے، وہاں پہنچے۔ ہو گئی بات، سمجھ گئے؟ اب آگے ثم خرج، پھر آپ نکلے کہاں سے؟ مطاف سے۔ طواف کیا آپ نے، طواف کیا اور طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم خرج، ثم اتا، اچھا ثم اتا ثم رجع، پھر آپ وہاں سے واپس لوٹے۔ کہاں سے؟ مقام ابراہیم سے خانے کعبہ کی طرف۔ کہاں آئے؟ ثم الى الرکن فاستلمہ، پھر خانے کعبہ کی طرف آئے اور حجر اسود کو دوبارہ آپ نے استلام کیا۔ یہی ہے نا؟ یعنی حجر اسود۔ تو ایک تیسری چیز کیا معلوم ہوئی کہ سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب خانے کعبہ سے آپ کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ خانے کعبہ کا آپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا استلام سے۔ استلام سے آپ نے طواف شروع کیا، طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر پڑھے۔ اب آپ مطاف سے اور خانے کعبہ سے آپ کا تعلق ختم ہونے، آپ اب دوسرا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام دوسرا رکن شروع کرنے کے پہلے آپ پھر دوبارہ پلٹ کے کہاں گئے؟ حجر اسود کا استلام کیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد ثم خرج، آپ وہاں سے نکل گئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب خانے کعبہ سے تعلق آپ کا کٹ رہا ہے۔ اب آپ دوسرے کٹنے کے بعد دوسرا رکن عمل ادا کرنے، حج کے اور عمرے کے دوسرے کام عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ثم خرج من الباب الصفا، پھر من الباب، پھر دروازے سے نکلے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دروازے، آج بھی دروازہ تو ہے نا، لیکن تو دروازہ بڑا، آج باب صفا ہے، باب بلال ہے، باب بڑی شب ہے، تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے ایسے کنارے کیا بنے رہے، وہ حفاظت کے لیے لوگوں نے احاطہ یا رکھا ہو۔ تو پتہ چلتا ہے کوئی دروازہ تھا جو سیدھے صفا پر نکالتا تھا۔ اب باہر سے آئیں گے صفا دروازے، تب صفا کی طرف، اور اللہ کے مطاف سے گئے تھے، حجر اسود کے استلام کے بعد گئے تھے۔ تو اب آج جو دیکھ رہے ہیں اس پوزیشن تو نہیں تھا، لیکن باب کا مطلب کوئی دروازے بنے ہوئے تھے۔ گئے صفا کی طرف، اور فلما دنا من الصفا، جب آپ صفا پہاڑی کے قریب پہنچ گئے، قریب صفا پہاڑی کے قریب پہنچ گئے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما۔ دیکھو
اللہ فرماتے ہیں جیسے خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے شاعر میں سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کو بھی اللہ نے شاعر اللہ بنایا تھا۔ شاعر حج کے یعنی کہ احکام میں سے تھا، اسلام کی ایک نشانی تھی، لیکن کفار مکہ ان کے درمیان طواف کرنا جرم سمجھتے تھے۔ صفا مروہ کے درمیان آنا، صفا سے مروہ، مروہ سے ایک جرم سمجھتے تھے، بہت عیب سمجھتے تھے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ صفا آپ دیکھیں گے جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، باب بلال سے باب ملک عبدالعزیز وغیرہ سے، یا جب حجر اسود آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگیں گے تو آپ کے دائیں طرف پڑے گا۔ صفا پر آپ گئے، اس پہاڑی پر، اور کہا جبل ابو قبیس کا ایک حصہ ہے یہ۔ کون؟ صفا۔ اب آج پہاڑی نظر نہیں آتی، ورنہ کافی اونچی ہے۔ یہ مطاف جو ہے یہ آج بھی بہت ہی گہرا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی سیڑھیاں، آپ باہر سے آتے ہیں تو سیڑھی، پھر سیڑھی سے گیٹ پر پہنچے، پھر گیٹ سے دیکھیں ایک مرتبہ پہلے 10 12 15 سیڑھی اترتے ہیں نا ایسے، پھر اس کے بعد آپ چلیں تو پھر 4 5 سیڑھی اتریں گے، اور چلیں تو پھر 4 5 سیڑھی اتریں گے، اور جائیں گے طواف کرنے کے لیے تو 8 9 سیڑھی اور اتریں گے۔ اگر ایک ساتھ وہ سیڑھیاں ہو تو بہت ہی یعنی اونچائی سے آپ نیچے اتر رہے ہیں۔ اس چاروں طرف میں سب سے زیادہ خلائی جس کو کہتے ترائی اور کھڈا میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ تو اس وقت یہ صفا پہاڑی بہت ہی اونچی سمجھی جاتی تھی، اسی لیے لوگ اس پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے۔ آگے بھی میدان تھا، پیچھے بھی میدان تھا، دائیں بھی میدان تھا اور بائیں بھی پہاڑیاں تھیں، یہ ٹیلا تھا۔ تو نبی علیہ السلام اس پہاڑی پر چڑھے، قریب پہنچے صفا کی، پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کے ایک شعائر میں سے ہیں۔ چلو، اور فرمایا آپ نے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، یہ جملہ پڑھ چکے ہیں کہاں؟ کتاب الطہارت میں، وضو کے باب میں۔ ابدؤ لوگوں، میں وہیں سے صفا مروہ کی سعی شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے آیت میں پہلے کس کا ذکر کیا؟ ان صفا صفا اور مروہ، مروہ اور صفا نہیں کہا۔ تو اللہ نے جس پہاڑی کا تذکرہ پہلے کیا ہے، ہم بھی پہلے وہیں جائیں گے، اور جو بعد میں جس کا تذکرہ کیا بعد میں وہاں جائیں گے۔ آپ نے اس طرح سے پڑھا۔ پھر فرقی الصفا، آپ صفا پہاڑی پر چلے گئے بالکل بلندی تک، اتنے اوپر آپ چلے گئے حتی رأى البیت، کہ بیت اللہ آپ کو وہاں سے نظر آنے لگا۔ بلندی پہ گئے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف کرے رخ چہرہ مبارک تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آنے لگا۔ فاستقبل القبلۃ، تو آپ قبلہ رو ہو گئے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اتنی بلندی پہ کیوں آپ چڑھتے رہے؟ تاکہ قبلہ نظر آئے اور بالکل سامنے ہو۔ فاستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف چہرہ مبارک کیا۔ فوحد اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ وکبر،
وکبرہ، اللہ کی کبریائی بیان کی، یعنی حمد اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وقال، اور نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، یہ دعا بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو صفا پہاڑی پر پڑھی۔ پہلے کیا آپ نے پڑھا؟ قریب پہنچ کے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، پھر آپ نے قبلے کی طرف چہرہ مبارک کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حمد بیان کی۔ کن الفاظ میں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، توحید۔ کن الفاظ میں بیان کیا؟ وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں کہ وہاں اللہ رسول نے کیا دعا پڑھی؟ تو دعا جو پڑھی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ معلوم ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ نے حمد الثنا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ پورا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ کیا، خصوصاً 3 کا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انجز وعدہ، اس نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کر دکھایا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور کیا وعدہ کیا تھا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لتدخلن المسجد الحرام۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نبی آپ دوبارہ مکے میں آئیں گے، وعدہ کیا تھا آپ کو غلبہ عطا ہوگا۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے انجز وعدہ، اللہ نے اپنے سارے وعدوں کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنی ہمارے لیے کتنا بڑا سبق اس کے اندر ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی مدد کر دی، یعنی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نبی آپ کی ہم مدد کریں گے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اللہ نے اپنے بندے کے سے جو وعدہ کیا تھا مدد کا، اللہ نے بندے کی مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور ساری جماعتوں کو اللہ نے تنہا ہی شکست دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا ہے احزاب؟ جتنی جماعتیں تھیں اکٹھا ہوئی تھی سب کو اللہ نے شکست دے دیا، سب کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ یعنی کفار اور مشرکین عرب کے لوگ اسلام کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلائے تھے، جتنا بھی اتفاق کیا تھا، جتنی بھی جماعتیں بنی تھیں، ہزاروں تھے، لیکن اللہ نے تنہا سب کو شکست دے دیا۔ اور اس کا مظاہرہ کب ہوا؟ غزوہ احزاب میں پورے عرب کے لوگ آ گئے تھے جنگ خندق پر۔ غزوہ احزاب نام ہے اس کا، جماعتیں، ایک جماعت نہیں، چاروں طرف سے آ گئی، یہودی، منافق، مشرکین،
پورے عرب کے مشرق مغرب شمال جنوب کے سارے لوگوں نے دھاوا بول دیا اور سب طے کر کے آئے تھے کہ اب دنیا میں اسلام باقی نہیں رکھیں گے ہم. یہی ہوا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا اور پھر مسلمان آزمائش میں اترے تو اللہ نے وعدہ پورا کیا. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. تنہا اکیلے ہی اللہ نے ساری جماعتوں کو سارے گروہوں کو شکست دے دیا. ہوا بھیجا, بارش بھیجی, ٹھنڈک بھیجی, طوفان میں خیمے اڑ گئے, آگ لگ گئی. نامراد پورے عرب کے لوگ جتنا آئے تھے بغیر لڑے سب واپس چلے گئے. پیارے نبی ساری نعمتوں کا بڑی بڑی نعمتوں کا شکر کہاں ادا کر رہے ہیں جب حجۃ الوداع میں آئے. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. احزاب حزب اللہ ہے نا, ہاں, شیطانوں کی جماعت. ہاں, حزب الشیطان کو اپنا نام حزب اللہ رکھا ہے. ہاں, اسلام کے دشمنوں کی جماعت, یہودیوں کے ایجنٹ, سمجھ گئے نا, نعوذ باللہ. اور لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی بڑی مقدس. چلو فرمایا ثم دعا. یہاں ایک چیز ہمارے سلف کہتے ہیں, اتنی بڑی کامیابی اللہ نے نبی کو دیا لیکن نہ جشن منایا, نہ جشن منایا, نہ مٹھائیاں تقسیم کی, نہ پارٹیاں دیں. آج یہ ہوتا ہے نا, آج ہمارے یہاں ڈے کترا ڈے ہو گیا ہے. ہاں ہاں, ڈیلی کوئی نہیں کوئی ڈے ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ڈے کہاں؟ ہندوستان کے اندر ہے. ہندوستان میں کہتے ہیں اگر حساب لگایا جائے تو سال بھر میں جو پڑھائی ہوتی مشکل سے 3 مہینے ہوگی کہ 6 مہینے, 4 نہیں 3 مہینے. اتنی چھٹیاں ہیں, اتنا تو دنیا میں کسی ملک کے اندر ہے نہیں. ڈے ہاں, برتھ ڈے اور کیا تو سب کچھ, میرج ڈے, سارے. اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کھڑے ہو کر کے اللہ رسول اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کبریائی ادا کر رہے ہیں. ڈھول باجے تماشے نہیں. ابھی ایک پڑوسی ملک نے احتجاج کیا تھا, سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, بڑے زوردار انداز میں, بڑے زوردار انداز میں. ربیع الاول کا مہینہ ہے, جوش میں, سنا ہوگا شاید, دیکھا ہوگا. تو بینڈ باجے سب کچھ, اور ایسے ہی اجلاس کے اسٹیج کے بازو میں ایک کنواری لڑکی کو خوب اچھے قیمتی کپڑے پہنا کے بیٹھا اعلان کیا یہ عید میلاد کے موقع پر حور آئی ہوئی ہے. سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ اوہو, حور آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. گانے باجے ڈانس سب کچھ ہو رہا ہے. اور کیا عید میلاد. اور وہیں ایک کنواری لڑکی کو حور بنا کر کے ظالموں نے بیٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے ہاں خوشی کا اظہار. اللہ کے رسول نے جس طرح سے خوشی کا اظہار کیا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے. فتح مکہ سے مقدس کوئی کائنات میں جگہ نہیں, زمین پر ہے ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین, اللہ سے الفت محبت رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انعام موقع عطا کیا. حجۃ الوداع میں آئے تو اللہ رسول کھڑے ہو کر کے شکر ادا کریں. الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ثم دعا بعد ذلك 3 مرات.
پھر اس کے بعد نبی صاحب 3 مرتبہ دعائیں کی کھڑے ہو کر، جو کچھ مانگنا ہے دعا. یعنی نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں وہ مقامات جہاں آپ نے بڑی دلجمعی کے ساتھ دعائیں کی ہیں، ان میں کیا ہے؟ صفا اور مروہ ہے. یہاں دیکھیں آپ نے کیا کیا، کتنا پڑھے دیکھیں. پہلے اللہ رسول پہنچے، ان صفا والمروہ آیت پڑھی، اب دو بما وعد اللہ پڑھا، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، اور پھر آپ نے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ یہ کلمات پڑھے پوری. پھر سار فارغ ہونے کے بعد اب اللہ رسول دعائیں کر رہے ہیں. آپ نے دعائیں کی. اللہ اکبر، یہ شکر ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ جو نبی علیہ السلام نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی پہنچنے کے بعد، تو کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر تھا. ہاں کیا تھا؟ شکر تھا. اور آج بینڈ باجے اور ناچ اور گانے، بے حیائی، بے پردگی، اور کیک کاٹ کر کے شکر ادا کریں. یعنی یہودیوں سے نصارہ کا انداز اختیار کر کے فَاذْكُرُوهُ كَمَا ہداکم اللہ، یا جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا. یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیا. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. ثم نزل، پھر 3 مرتبہ دعا مانگے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اترے کہاں سے؟ صفا سے اترے، اور آپ نے مروہ کا راستہ اپنایا، مروہ کی طرف گئے. لیکن نبی علیہ السلام جب صفا سے مروہ کے لیے اترے، حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی، جب آپ کے پیر جم گئے وادی کے اندر. اللہ اکبر، وادی کے اندر جم گئے. دیکھیں یہ چیزیں سمجھانے میں سمجھنے کی ہے، اور کم سے کم ایک مرتبہ سمجھنا چاہیے، ورنہ ترجمہ کر کے ادھر گئے تو پوری حدیث ختم ہو جاتی. لیکن ایک جملہ جو ہے اپنے اندر کئی مسائل. یہاں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صفا سے جب نبی علیہ السلام مروہ کی طرف اترے تو حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی، جب وادی میں آپ کے پیر جم گئے خوب. کیا مطلب ہے؟ اور آپ پوری طریقے سے بھائی زیادہ سمجھیں گے، ہمارے تمہارے سمجھ میں کم آتا ہے. انسان جب چڑھتا ہے تب اس کے پیر جمے نہیں رہتے، سارا زور پنجے پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ پنجے پر. اس لیے کہا بعض روایتوں میں آیا کہ صدیق اکبر جب نبی علیہ السلام کو لے کر چڑھے تھے، کہا غار ثور پر، تو ان کے پنجوں پر زیادہ زور. چڑھیں گے تو پورا زور کس پر ہوتا ہے؟ پنجوں پر. تو کہتے ہیں یہ ناخون جو ہے پیروں کے انگلیوں کے سب ختم و زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ پورا چڑھنا پڑتا ہے. نہ وہاں جوتا کہاں، بلکہ پیدل ہی زیادہ پیر جمتا ہے. اور جب اترتا ہے تو اسی پنجے ہی کے بل پر، یہی ہوتا ہے نا، پنجے کے بل پر. اور جب وادی میں رہتا ہے تو پیر بالکل جم جاتے ہیں. پیر نبی علیہ السلام جب اتر رہے تھے صفا سے، تو اس کا مطلب کہ پیر زمین پر پورے جمتے نہیں تھے. کیوں؟ نیچے اترتے وقت آدمی گرنے کے ڈر سے، اور تھوڑا سا پیر پھسل جائے تو منہ کے بل، تو پنجے سے پکڑ کر دیکھتے آتے ہیں. تو اللہ رسول اترے، لیکن جب وادی میں آ گئے اور آپ کے پیر خوب جم گئے. فی بطن الوادی، بطن کے معنی پیٹ، یعنی وادی کے اندر. پیٹ بطن، بطون بولتے ہیں نا، بطن جم گئے.
سعا، پھر آپ نے دوڑ لگائی، آپ دوڑنے لگے. حتی اذا صعدتا مشى الى المروہ، یہاں تک کہ آپ چڑھائی ختم، جب چڑھائی آئی پھر چڑھنے لگے تو پیر نہیں جمتے، تو آپ نے دوڑنا بند کیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان وادی میں آئے، صفا کی چڑھائی ختم ہوئی، ہموار زمین ہو گئی، پھر مروہ تک آپ دوڑتے رہے، اور مروہ پر جب قریب آیا پھر آپ کی چڑھائی شروع ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ اصل میں آج سب مٹی ڈال کے اونچا کر کے پتھر بیٹھا کر کے، آج تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. 5 اسٹار ہوٹل میں بھی اتنی چمک دمک نہیں رہتی دنیا میں جو آج صفا مروہ پر رہتی ہے. اللہ جزائے خیر دی اس حکومت کو. حاجیوں کے آرام کے لیے جتنا انہوں نے قربانی دی دنیا کے کوئی مسلمان کوئی ملک نہیں اس سے پہلے دے سکا نہ آج. بلکہ کہتے ہیں صرف حرمین کا خرچہ پورے ایک ملک کے خرچے کے برابر ہے. حرمین کا خرچہ کچھ نہیں. صفائی کرنے والے کو دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں. حرمین کا خرچہ کہتے ہیں پورا کیا ہے، ایک ملک کا خرچہ چلتا ہے. لیکن سب الحمدللہ. اصل میں اب کبھی آپ تجربہ کیجئے گا تو سمجھنے کے لیے، اور اب جائیں گے سمجھے رہیں گے تو تجربہ کریں گے تب مزہ آئے گا وہاں چلنے گھومنے پھرنے میں. صفا پہاڑی تھی اور مروہ پہاڑی تھی، اور بیچ میں وادی تھی. وادی جانتے ہیں نا؟ وادی تھی. وادی ہموار ہو جاتی تھی. آپ اگر دیکھیں گے تو صفا مروہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ حرم میں نہ آئیں، آپ مروہ پر نکل جائیں، مروہ سے نکل جائیں باہر، وہاں بھی دیکھیں پہاڑ ہی پر آپ رہیں گے، پہاڑی پر. اور وہاں سے جتنا آپ نیچے اتریں گے تو آتے آتے ایک موقع بالکل چینج ہو جاتا ہے، وہ وادی ہے. اوپر پہاڑی کا جتنا اوپر جائیں گے ادھر آپ مروہ اور صفا سے فارغ ہو، جتنا آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ دائیں جتنا جائیں گے اتنا اونچائی پر آپ جاتے رہیں گے. تو سارا پانی بہ کر کے وہ ادھر سے جاتا تھا. وہی صفا اور مروہ کے درمیان کی جو وادی تھی وہی مسیر، یعنی وہیں سے پانی بارش کا بہ کر کے پھر نیچے اترتا، ایسے حرم سے ملتا ہوا پھر آگے جا کے مسفلا کا نام سنا ہوگا. اور مسفلا میں یعنی سب سے نیچی زمین جو ہے، مسفلا سے بہتے ہوئے پھر کہیں وادی میں جاتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وادی میں آتے تو آپ وہاں دوڑے. اور وادی کتنی بڑی تھی، وادی کتنی چوڑی تھی. آج جائیں گے صفا سے جانے لگیں گے تو دونوں طرف گرین لائٹ جلتی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہیں سے وادی شروع ہوتی ہے. وہاں سے دوڑتے اللہ رسول، پھر آگے آپ جائیں گے تو وہاں پھر ایک گرین لائٹ دائیں بائیں نظر آئے گی. تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جہاں گرین لائٹ پہنچے اب وادی کا حصہ ختم ہے. دونوں گرین لائٹ کے پہلے یہ صفا اور مروہ پہاڑی کا حصہ ہے، وادی میں نہیں ہے. وادی کون سی ہے؟ یہ جو دونوں گرین لائٹ. پہلے جب حاجیوں کے آسانی کے لیے اس کو اونچا کیا اور بہترین قسم بنایا اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگائے، چلنے میں کوئی تکلیف نہیں، نہ گرمی الحمدللہ، تو اس وقت آسانی کے لیے وہ لائٹ لگا دی تاکہ ایک نشانی بنی ہے.
تو نبی علیہ السلام نے یہاں دوڑ لگائی. کیوں دوڑ لگائی؟ حضرت حاجرہ ام اسماعیل زوجت ابراہیم علیہ السلام جب پانی اور توشہ ختم ہو گیا تھا تو 7 مرتبہ یہاں دوڑ لگائی تھی. پہاڑ پر جاتی، اترتی، پہاڑ سے تو دوڑ کے نہیں اتر سکتی تھی، وادی میں آ جاتی تو دوڑتی، پھر جہاں مروہ کی چڑھائی شروع ہوتی وہاں سے نارمل چال چلنے آتی. تو یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ام اسماعیل کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ نے سعی تمہارے اوپر فرض قرار دے دی ہے. اسی پر بات یہیں روک لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی نشست میں ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا اللہ بتا دینا چاہنے. یہاں بات چل رہی تھی، ابھی سوال کر رہے ہیں کیا یہ طواف قدوم میں جب ہم رمل کریں گے، دوڑیں گے ابتدائی 3 چکروں میں، تو کیا یہ عورتوں کے لیے ہے؟ نہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے. لیکن صفا مروہ کی سعی جو ہوگی وہ عورتوں کے، کیوں؟ اصل سنت عورت کی ہے. وہ ان کے یہاں تو بہت، تو وہاں جانا ہے ان کے لیے مشکل ہے. تو سوچنا چاہیے کہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے تو عورتیں تو زیادہ اس کے مستحق ہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے دیکھو یہ لوگ منع کرتے لیکن باہر جانے کے بعد سب عورتیں دوڑتی رہتی تو ان کی عورتیں دوڑتی ہیں. سمجھ گئے نا؟ تم نہیں گئے ہوگی؟ اچھا تم کتنی مرتبہ گئے؟ الیاس کتنی مرتبہ گئے؟ ہاں بس ہم دوڑ کے آئے ہو. اب جاؤ گے دوبارہ زیادہ مزہ آئے گا. سب پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے بیٹے کہ کیا کیا ہے. اور حج کے مسائل اور منظر جب تک آدمی کرتا نہیں سمجھ نہیں، بیان کرے گا لیکن سمجھ میں نہیں آتا، وہاں جانے کے بعد ہی سب کچھ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ایک موقع ملا ہے ہم لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس کو قائم دائم رکھے اور ہم لوگ کیا کہیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر سال ہر علاقے سے لوگ حج میں جاتے ہیں، ہر سال ہر علاقے سے لوگ جاتے ہیں. تو ہم اپنے سننے والے ساتھیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ باتیں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہو جتنے لوگوں کو پہنچائیں تاکہ حج کے مسائل لوگ سیکھیں، جانیں اور وہاں کی تاریخ سمجھیں یہ کیا چیز ہے. اس لیے میں تاریخ بتا دے رہا ہوں تاکہ کسی چیز کا علم ہوتا ہے اس کی حقیقت کا تو اس پر عمل کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. تو بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت آپ لوگ جتنا زیادہ عام کر سکتے ہوں لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر و ثواب دے گا. جی بارک اللہ. کچھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.